ایک اور ظلم اور دل دہلا دینے والی کہانی، ایک اور اس معاشرے کی بھیانک کہانی، ایک اور انصاف نہ ہونا یا ایک اور ہمیں ہمارے ارد گرد کی فکر و فاقہ نہ ہونے کی کہانی، ہمیں کسی اپنے کی پرواہ نہ ہونے کی کہانی، ہمیں دین بھول جانے کی کہانی، ایک اور دردناک کہانی۔ السلام علیکم، مجھے دیکھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے میرے تمام پیارے ویورز کو ایک دفعہ پھر آداب عرض ہے۔ آج کا ولاگ بہت بھاری اور دکھے دل سے ایک دفعہ پھر ایک ایسی نیوز جو اچھے اچھوں کا دل ہلا دے گی، جو اچھے اچھوں کو دکھا دے گی، جو جھنجھوڑ دیتی ہے ضمیر کو، جو جھنجھوڑ دیتی ہے ہر اس شخص کو کہ جس کے اندر کوئی احساس زندہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس میں قصوروار ہے یا اس کو روک سکتا تھا، لیکن بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں اپنی تبدیل کر دینی چاہیے، تو اس طرح سے اور واقعات ہونے سے شاید بچ جائیں، شاید ایسے واقعات اور نہ ہوں، شاید ایسی تکلیف کے لمحات اور نہ آئیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں، کیونکہ ایک واقعہ، ایک چیز، ایک ایسی چیز ہم سب کی زندگیوں کو، ہم سب کے وجود کو، ہم سب کے ضمیر کو ہلا دیتی ہے۔ ہم لوگ جس ٹاپک پہ آج سے پہلے بے تحاشا دنوں سے کہہ لیں کہ ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اپنے طور پہ، ایک اپنا ٹائم ویسٹ کر کے، کچھ لوگ گالیاں دے کے، کچھ لوگ بحث کر کے، کچھ لوگ بلیمز کر کے، کچھ لوگ کسی طرح، کچھ لوگ کسی طرح سے ایک گھریلو مسئلے کو یا ایک مقصد ہے کہ ویوز کے مسئلے کو یا ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے چکر میں لائیوز ہو رہی ہیں، ولاگز بن رہے ہیں، اور پچھلے 4 مہینے سے ایک گن مچا ہوا ہے بیٹی پہ۔ ہم سب کسی ایک سائڈ کو نہیں کہہ رہے، سب یہ سوچیں کہ یہ وقت کیا اللہ نے جو ہمیں دیا ہم نے ضائع نہیں کیا؟ کیا ہم جس چیز کے لیے اتنا لڑتے رہے یا اتنی بحث کرتے رہے یا آج بھی صرف اس لیے اس ٹاپک کو چند لوگ نہیں چھوڑ رہے کہ ان کے ویوز کم ہو جائیں گے، کیا ہم نے وہ وقت اپنا برباد نہیں کیا؟ کیا ہماری اس باتوں سے یا ہماری اس بحث سے یا ہماری اس لائف سے، ان پہ بیٹھ کے بکواسیات سے کیا مسئلوں کا حل ہوا ہے؟ نہ ختم ہونے والا مسئلہ بنتے چلا جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں رحم ہے، خوف خدا ہے، اور آپ لوگوں کے دل میں کوئی کسی کا احساس ہے، واقعی احساس ہے، خدا کی خوف میں احساس ہے، تو احساس کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، وقت لگائیں ان کے لیے جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، وہ اس طرف سے ہیلپ کریں ایسے لوگوں کی، اور جن کے پاس وقت کی فراوانی ہے تو وہ وقت لگائیں، جن کے پاس سورسز ہیں تو وہ سورسز لگائیں، اور روکیں اپنے ہی معاشرے میں ایسے واقعات ہونے کو روکیں۔ بھوک اور مفلسی سے، قرض اور مقروض ہونے سے ایک باپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی 3 جوان بیٹیوں کو، جوانی ہو جاتی ہے نا جب 10 سال کی ہو گئی، 12 سال کی ہو گئی، 13-14 سال یا 15-16 سال کی ہو گئی، تو یہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، پال پوس کے ایک میجر ٹائم، ایک مین ٹائم بچوں کا آپ ان کو بڑا کر لیتے ہیں، جتنی ایک بچے کے ساتھ محنت کرنی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، جب اس کو آپ بڑھنا، پڑھانا اور بڑھنا، ان کا پھلنا پھولنے دیکھنے کے وقت آتا ہے، اس وقت ایک بربریت، ایک خوفناک واقعہ، ایک تکلیف دہ واقعہ، ایک اذیتناک واقعہ جو کہ آج نیوز کا حصہ بنا ہوا ہے۔ کراچی میں، بلیر میں ایک باپ نے اپنی 3 بیٹیوں اور اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے ان کو مار دیا اور خود کو بھی مار لیا کہ اس کو کہیں نہ کہیں فائنینشیل ایشوز تھے، کہیں نہ کہیں اس کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ چند لاکھ ہوں گے، کروڑ ہوں گے، ارب خرب نہیں ہوں گے، اس سے کم ہی ہوں گے۔ تو کیا اس معاشرے میں سب لوگ اتنے مفلوج ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اس معاشرے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس دولت نہ ہو؟ ٹھیک ہے،
کچھ لوگ اس وقت اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھنے میں بہت مشکلات میں ہیں، لیکن بے تحاشا لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی فراوانی ہے، اتنی پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ ڈائمنڈ کا سیٹ لینے ہیں، ان کو زیورات بنانے ہیں، ان کو کپڑے بنانے ہیں، لاکھوں میں کپڑے، ایک ایک دن کا، ایک ایک ٹائم کا ڈریس کروڑوں میں بھی بنا رہے ہیں، لاکھوں میں بھی بنا رہے ہیں۔ میں حکمرانوں کو تو کیا ہی کہوں، لیکن عام بندے کی بات کرتی ہوں۔ اپنے بینک بیلنسز، اپنے بینگلورز، ایک کوٹھی یہاں ہے تو دوسری کوٹھی وہاں ہے، تو فلانی جگہ وہ بنا ہوا، ایک کوٹھی بنی ہوئی ہے تو فلانی جگہ فارم ہاؤس لیا ہوا ہے، تو مری میں ایک لے لیا ہے تو فلانی جگہ ایک اور لے لیا ہے، اپنی ہی آسائشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس دنیا میں آب حیات پی کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس دنیا میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے کہ کہا ہے کہ دے کے بھی آزمایا ہے اور لے کے بھی آزمایا ہے، تو کیا دے کے آزمایا نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے راہ میں اتنا دے رہے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے؟ اگر آپ سب کا جواب نہ میں ہے تو اس قتل میں، اس بچیوں کی موت کے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی بات کا جواب ہاں ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہاں یا نہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، آپ کے اپنے دل، اپنے ضمیر اور خدا کے سامنے ہے۔ آج کل 90% لوگ، میں 10% کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں، 90% لوگ وہ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اپنی اچھی سے اچھی گاڑی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، اپنے ایک ایک بچے کے نیچے کہیں گے کہ ایک ایک گاڑی کھڑی ہو جائے، ملازمین کے لیے کہیں گے کہ الگ گاڑی ہو جائے، ایک ایک گھر میں 4 4 5 5 ملازم رکھ لیں گے، ان کو اپنے اشاروں پہ نچانے کے لیے تنخواہ دے دیں گے، لیکن باہر اگر ان کی سڑک پہ ایسا شخص جس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، جس سے ان کو کوئی مقصد بے لوس جس کا کرنا، اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو ان کو کوئی میٹر نہیں کرتا۔ ان کے رشتہ داروں میں اگر کوئی اپنی سفید پوشی کا بھرم بناتے بناتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی 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 ذات تک، اپنے بچوں کی ذات تک، اپنی آسائشیں، اپنے بڑے بڑے بینگلورز، اپنی کارز، اپنے بینک بیلنسز، اپنے باہر کے ملکوں میں گھر ہیں، اپنے ملک میں گھر ہیں، اپنے ادھر کے اکاؤنٹس میں پیسہ پڑا ہوا ہے، بچوں کا فیوچر سیف ہے، آپ کا فیوچر سیف ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، پل کا پتہ نہیں، لیکن ہم پلاننگ کرتے ہیں اگلے 100 سال کی، لیکن نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے، حوصلہ نہیں نکالتے کہ اپنے اتنے سارے مال میں سے کوئی سب لوگ اگر ایسی فیملیز کو ڈھونڈ کے کوئی ایک فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا شروع کر دے، کوئی 2 کو کرنا شروع کر دے، خود ایک گاڑی میں، ایک گھر میں، کیا زندگی نہیں گزر سکتی؟ گزر سکتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم تو عیاشیاں کریں گے، چلے 2 گاڑیاں لے لیں، ایک گھر لے لیں، 2 گھر لے لیں، مگر نہیں۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے پتا ہوں گے جن کے گھروں پہ گھر ہوں گے، ہر شہر میں ایک گھر ہوگا، ہر دنیا میں بے تحاشا ان کی وہ ہوں گے، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ چاہیں گے ہمارا جہاز بھی اپنا آ کے کھڑا ہو جائے، مگر ان کو کوئی غریب نہیں نظر آتا ہوگا، کوئی ضرورت مند نہیں نظر آتا ہوگا، سب قصوروار ہیں ایسی ساری واقعات کے لیے۔ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اپنی آسائشیں، اپنی لگژریز، اپنی ملازمین، اپنی اس کے بعد آپ اپنے ڈنر سیٹس، اور اپنی کوئی جیولری دکھا رہا ہے، کوئی اپنی جوتیوں کی کلیکشن دکھا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کی کلیکشن دکھا رہا ہے، کوئی اپنے گھروں کو لش پش گھروں کو، ابھی 1 سال میں یہ گھر ہے تو 3 4 سال بعد ایک اور بہت زبردست قسم کا گھر بنا کے وہ جو دکھاتے ہیں لوگوں کے اندر، وہ ارمان جگاتے ہیں کہ جو آج کل لوگوں کو اپنے بچوں کو روٹی کھلانی مشکل ہوئی ہوئی ہے، وہ روٹی کے پیچھے اپنے بچے مار رہے ہیں، ان کو اس طرح سے دماغی طور پہ سٹریس میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے ایکٹر ایکٹریسز یا چند لوگ ایسے جو شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، یا چند لوگ ایسے جو سیاست سے ریلیٹڈ ہے، یا چند لوگ ایسے کہ جو بہت مالدار ہیں، وہ اپنے کچھ اور نہیں ہے ان کے پاس تو وہ یوٹیوب چینلز بنا کے اپنا شو آف کر کے دکھاتے ہیں، جی ہمارے پاس یہ ہے، تو ہمارے پاس یہ ہے، تو ہمارے پاس وہ ہے، تو سو واٹ، تمہارے پاس ہے نا، تم نے کسی کا کیا کیا، تم نے کسی کو کیا دیا؟ تم اپنے بنگلو دکھا رہے ہو، تم اپنے فرنش اکوموڈیشن دکھا رہے ہو، یوں ہے وہ ہے، ہوم ٹورز، ایک نئی بکواس شروع ہو گئی ہے، ہوم ٹورز دیں جی، آپ آئی ٹی پہ آئے، آپ ڈیلی بلاگنگ کر رہے ہیں، آپ ہوم ٹورز دیں جی، آپ کسی بھی چیز میں آپ ہوم ٹورز دیں جی، آپ ایکٹنگ میں ہیں جی، ہوم ٹورز دیں جی، اپنی وہ دکھائیں۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس معاشرے میں؟ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیوں باپوں کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے قرضے لے کے، قرضے نہ ادا کر کے، اور مالی طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح لوگ سٹریس میں جا رہے ہیں، تو وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے، وہ اپنے بچوں کی وہ خواہشات، وہ آسائشیں کہاں سے پوری کریں، جو کہ جدھر بھی اب ٹی وی ایک عام چیز ہو گئی ہے، اس پہ بھی وہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آ جاتا ہے، موبائل ایک عام چیز ہوگی، اس پہ بھی آ جاتا ہے، ہر جگہ پہ بچوں کو لگژریز نظر آئیں گی، اور وہ بچہ
وہ دیکھے گا جی فلانے کے پاس اتنی گاڑی ہے, فلانے کے پاس ایسے کوٹھی ہے, یہ زبردست ہے, ایسا اس کا ڈائننگ روم ہے, ایسا اس کا ڈرائنگ روم ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ سیٹس ہیں, یہ ڈیکوریشن ہے, یہ جیولری ہے, یہ کپڑا ہے, یہ اتنے کا اس نے لیا, یہ اتنے کا لیا. یہ سب کچھ دیکھیں گے تو کیا بچوں کی ڈیمانڈز نہیں بڑھیں گی؟ کیا بچوں کی خواہشات نہیں بڑھیں گی؟ کیا ماں باپ کی خواہشات نہیں ہوں گی کہ وہ بھی اپنے بچوں کو سب کچھ لے کے دیں؟ لیکن ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور وہ پھر اس قسم کے کام ہوتے ہیں. تو ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اس واقعے کے ذمہ دار ہیں, اور ایسے بے تحاشا واقعات جن دنوں ہو رہے ہیں. کبھی ماں تنگ آ کے بچوں کو کچھ دے دیتی ہے کہ چلو ختم ہو, خود کو ختم کرتی ہے, بعض اوقات بچ جاتی ہے, پھر وہ جیلیں کاٹتی ہے. کبھی باپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کس کے لیے اپنے لگتے جگر کو مارنا آسان ہے؟ جس کو اپنا خون دے کے اس دنیا میں لایا جائے, اس کو کیسے کوئی مار سکتا ہے؟ لیکن کوئی بھی دماغی سٹریس, کوئی بھی پریشانی اس حد پہ جاتی ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے, تو پھر ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اور اس کی ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے, اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں, اس کے ذمہ دار ہماری عام عوام ہے, اس کی ذمہ دار ہر وہ پیسے والا انسان ہے جو اپنی آسائش اپنے ان چکروں میں لگا. اس کے ذمہ دار ہمارے شوبز والے ہیں کہ جن کے پاس بے تحاشا ہے, اور وہ بے تحاشا میں اور بے تحاشا ڈال کے ہر اپنی ویکیشنز کو باہر سے اپنے بچوں کو لے کے جا کے بناتے ہیں, اور ادھر سے جا کے پھر ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. یا جانا ہے تو جاؤ, خاموشی سے جاؤ, خاموشی سے آؤ, ادھر سے بھی ولاگنگ کر کے تم لوگوں نے پیسہ اینٹنا ہے. کم اینٹا ہوا جو ہر سال جانے جوگے ہو. کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں, یہ میڈیا اس وقت کمپلیکس میں ڈال رہا ہے, لوگوں کو موت کی طرف کھینچ رہا ہے. یہ سیاست ڈال رہی ہے کمپلیکس میں لوگوں کو, یہ ہمارا معاشرہ ڈال رہا ہے کمپلیکس میں, یہ مہنگائی ڈال رہی ہے, ہماری زندگیاں ختم کر رہی ہے. اس وقت سب سے سستی چیز پورے ملک میں جو ہے, آہستہ آہستہ تو پوری دنیا میں ہوتی جا رہی ہے, وہ سب سے سستی چیز انسان کو اپنی زندگی لگنے لگ گئی ہے. تو بس مر جائے, سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. میں شاید بہت زیادہ بول گئی ہوں, لیکن میں شاید بہت تکلیف میں بول رہی ہوں. مجھے بہت ساری ایسی موتیں اپنے ارد گرد ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خدا را اپنی یہ اسٹوپڈ سی لڑائیاں, اسٹوپڈ سے کانٹینٹس کو چھوڑیں, اور پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکلی بہت پرابلمز ہیں اس ملک میں, بہت پرابلمز ہیں ہر ملک میں. آج میں نے ایک بلاگ رات کو جو چڑھایا, وہ بھی میرا یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے ستارہ کو سپورٹ چھوڑ دیا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ بس کرنے سے ایک فیملی کا پیچھا کرنا, جب ان کو بھی نہیں پسند کہ ہر وقت ان کا ٹاپک ڈسکس ہو. دنیا میں اور لوگ بھی ہیں, اور مسائل بھی ہیں, اور بہت کچھ ہے جو دیکھا اور دکھایا جا سکتا ہے, جو کسی کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. تو اس طرف بھی دھیان مڑے اپنا, نہ کہ صرف 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 گالیاں, ٹونٹس, ہٹس اور اس طرح کی ساری چیزوں کو ہی ہم نے دیکھتے رہنا ہے تا زندگی. پریکٹیکلی بہت زندگی گندی ہو چکی ہے. ہاں ٹھیک ہے, انجوائمنٹ بھی بیچ میں دینی چاہیے لوگوں کو مینٹلی سٹریس سے باہر نکالنے کے لیے. پاکستان کے مختلف حصے بھی دکھانے چاہیے دنیا کو کہ ہمارے ملک میں کہیں اگر ایسی نیوز آ رہی ہے تو بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے محلے داروں کا, پھر اپنے علاقے والوں کا, پھر اپنے شہر والوں کا, اور اپنے ملک والوں کا بھی دھیان رکھیں. جتنا ہو سکے جس سے وہ کرتا چلا جائے, تو ایسی چیزوں کو کوئی رکاوٹ آئے گی. بڑی تکلیف دہ یہ چیز تھی کہ ایک باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھ سے قتل کیا, اپنی بیوی کو اس حالت میں قتل کیا کہ جو ایک نارمل ذہنی حالت کا بندہ نہیں کر سکتا. خود پہ بھی اس نے وار کر دیا, اپنے آپ کو بھی ختم کیا. لیکن وہ بات ہے نا کہ اس کی نہیں لکھی ہوئی تھی, تو وہ خیر ہو گیا, بچت ہو گئی, یا اس کو شاید سزا ملنی تھی اپنی اس غلط حرکت اور غلط فیصلے کی. تو موت تو ساری مسئلہ اس کا حل ہے نا. تو زندگی ساری مشکلات کا باعث, تو مشکلات تو ساری زندگی زندہ رہتا ہے تو اسی کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کو اللہ نے شاید اسی لیے زندہ رکھا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا, اس نے 4 معصوم جانوں کو ختم کیا, تو پھر اس کو بھگتنا بھی تھا. وہ ختم ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا. تو خیر نہیں ہو, آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو میری بات, اور اپنے ارد گرد آپ لوگ اب کچھ پازیٹیو کام بھی کر لیں. پچھلے اپنے جو بھی جس جگہ پہ ہے, کچھ میرے انڈین بہن بھائی بھی ہیں, کچھ بنگالی بھی ہیں, کچھ اور بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہوں گے, انڈینز ہوں گے, اور مقصد ہے کہ وہ سب جو ہے دنیا کے مختلف حصوں سے دیکھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, اور سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے یہ وقت ضائع کیا ہے. ہم لوگ خاموش ہو جاتے, سب لوگ
یہ نہیں کہ ایک سائڈ سب لوگ خاموش ہو جاتے تو یہ مسئلے نے 2 دن کے بعد تیسرا دن سر اٹھانا ہی نہیں تھا, یہ گند مچنا ہی نہیں تھا. تو یہ گند مچا ہی اس لیے کہ اس کو اٹھایا گیا ہے. تو خیر یہ مسئلہ ایک بڑا بہتان کا اور بڑا ایک مطلب ایک فضول سا ایک مسئلہ بنایا گیا ہے. یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں. یہ دیکھیں یہ مسئلہ, اصل مسئلے ایسے ہیں اور یہ ایک مسئلہ سامنے آیا ہے. کتنے مسئلے سامنے نہیں آ رہے اور کتنے مسئلے سر اٹھائے بیٹھے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر بعد میں ہم افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے, لیکن آج ہم کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. تو اپنے اپنے حصے کا ایفرٹ لائیے اور کچھ پازیٹیو کیجیے. کل ہو نہ ہو کس نے دیکھا ہے. چلیں جی, اگر پسند آئے سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. سبسکرائب کریں گے تو کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہماری کوئی ایفرٹ یا ہماری کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, یا صرف ایک ہی چیز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. بات سمجھ ہی تب آتی ہے, بیچ میں پارٹس میں دیکھ کے تو بات کی سمجھ بھی نہیں آتی, ایک لائن سے بات بنتی نہیں ہے. چلیں جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں, آباد رہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں آسانیاں اور سکون رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے سے نجات دے دے اور سکون کی خوشیوں کی زندگیاں دے, اور ساتھ ہی ہم لوگوں کے مسائل سب ختم کرے. تو آمین کہہ دیجیے سب اور دعاؤں میں یاد رکھیے. تب ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک اللہ حافظ. Ingin menyapamu tapi sayang engkau